اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرات، سورہ نساء کی 59ویں آیت کریمہ کے ذیل میں اطاعت الہی کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ گزشتہ میں نے ایک قول نقل کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے مخاطب ہیں۔ اتفاق سے اس ہفتے کے دوران خطبہ غدیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ سند مجھے خطبہ غدیر سے مل گئی، اور بھی ہیں روایات، کیونکہ خطبہ غدیر سے زیادہ معتبر اور کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر علماء نے کام کیا ہے۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر علماء کا بہت بڑا ورک ہے۔ جتنے راوی، جتنا بڑا مجمع رسول کو غدیر میں ملا، پورے زندگی میں نہیں ملا، نہ مکے کی زندگی میں، نہ 10 سال مدینے کی زندگی میں، اتنا بڑا مجمع پیغمبر کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا۔ کم سے کم 75,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع۔ بحکم خدا غدیر میں پیغمبر نے مجمع کو روک کر پالان شکر کا ممبر بنوا کر جو فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس میں پہلے مخاطب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مجھے ایک سند ملی، ایک تقویت ملی اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ معتبر اور راوی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کسی حدیث کے نہیں ملیں گے۔ اتنی تعداد ہے راویوں کی، اور دائرے کے وہاں پر معصوم بھی تھے، امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ بھی تھی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے، یعنی 4 معصوم غدیر میں موجود تھے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ خطبہ غدیر کی ریکارڈنگ معصوم کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ اگر غیر معصوموں سے خطا ہو جائے تو معصوم سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مجمع یہاں پر آتا ہے، جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، کچھ لوگ میری تقریر سن لیتے ہیں۔ اب اگر ان سے آپ سوال کریں کہ بھئی آج تم جمعے کی نماز میں گئے تھے، مولانا کلب جواز صاحب نے، امام جمعہ نے کیا کہا، تو 90% میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی منعن پورا خطبہ جمعہ دوسرے سے دہرا نہیں سکتا ہے۔
مفہوم پیش کر دیں گے، لفظ رد و بدل کر دیں گے، پورا سیم خطبہ نہیں دہرایا جا سکتا، اس لیے میموری میں محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک معصوم بھی ہے جس سے خطا نہیں ہوتی، یہ سامنے کیمرہ لگا ہے، ایک ایک لفظ کو یہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو جائیں، اس کو اس کی میموری کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر دیں، ڈی وی ڈی میں دے دیں، اور اس کے بعد پورا خطبہ سن لیں، ایک ایک لفظ یہ دہرا دے گا، اس لیے کہ یہ محفوظ کر رہا ہے۔ تو عزیزوں، اگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور غدیر کے بیان کو مینوان نہیں بیان کر سکتا تھا، تو اللہ نے اس غدیر کے خطبے کے لیے 4 معصوم ریکارڈر محفوظ رکھے کہ جو لفظ بہ لفظ نقل کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔ اور عزیزوں، جو تفصیلی خطبہ ہے، ورنہ آپ اگر غدیر کی سلسلے میں روایات دیکھیں تو آپ کو مختصر ملیں گی، پورا خطبہ کسی غیر معصوم سے نہیں ملے گا۔ یہ چیلنج ہے میرا، جتنے بھی آپ کو خطبہ غدیر کتابوں میں ملیں گے، روایات ملے گی، شارٹ مختصر سا، جبکہ ان کا طویل خطبہ پیغمبر اسلام کا ہے، طویل خطبہ غدیر ہے، لیکن یہ طویل خطبہ غدیر کسی غیر معصوم سے نقل نہیں ہوا ہے، معصوم سے نقل ہوا ہے۔ اس کے راوی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ہیں، صلوات محمد وعلیہ۔ اور اس کے بعد پھر اپنے دور میں معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ دعائے ندبہ میں بھی آپ کو غدیر کے کافی پارٹس مل جائیں گے جو ولایت کے سلسلے میں پیغمبر نے غدیر میں فرمائے تھے، وہ بہت سی چیزیں آپ کو دعائے ندبہ میں ملیں گی، بشرط یہ کہ اگر آپ نے خود خطبہ غدیر کو پڑھا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہاں، یہ دعائے ندبہ میں یہ جو فقرے ہیں یہ پیغمبر کے کلام کے ہیں۔ کہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ یعنی یہاں پر کلام میں ذرہ برابر بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، چاہے پہلے سے سن لیجئے، چاہے درمیانی سے سن لیجئے، چاہے آخر سے سن لیے، جس معصوم کی زبانی آپ سنیں گے وہ لفظ بہ لفظ وہی بیان کرے گا جو پیغمبر اسلام نے کہا۔ اسی لیے پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس میں پہلے مخاطب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پیغمبر کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی تھی، پچھلا جمعہ صدیق طاہرہ سے متعلق کچھ ذکر ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے سامنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ آج یکم جمادی الثانی ہو چکی ہے، پہلی تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ مہینہ جو ہماری آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ جمادی الثانی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا مہینہ، رجب حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ، شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ، اور رمضان مبارک اللہ کا مہینہ۔ یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے فاطمہ زہرا تک آؤ، فاطمہ زہرا سے علی، علی سے رسول، اور رسول سے اللہ ملے گا۔ میں نے ایک آیت گزشتہ جمعے میں پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، لَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول کو
امت کے لیے بہترین نمونۂ عمل قرار دیا گیا، اور یہ بہترین نمونۂ عمل جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اتباع کو لازم قرار دیا اور اپنی محبت کا معیار قرار دیا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی وہ محبت کا دعویٰ اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جب وہ پیغمبر کا اتباع کرتا ہوا نظر آئے، اس لیے کہ رسول سے بڑھ کر کوئی ہمارے سامنے نمونۂ عمل ہے ہی نہیں۔ یہ بہترین نمونۂ عمل پیغمبر کی زندگی مسلمانوں کے لیے قرار پائی ہے اللہ کی طرف سے۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کیا مسلمانوں میں سب مرد ہیں؟ نہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں۔ تو اب پیغمبر کی زندگی مردوں کے لیے تو مکمل نمونۂ عمل ہو سکتی ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ مکمل نمونۂ عمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا لازمی ہے کہ عورتوں کے لیے، صنف نسواں کے لیے کوئی عورت ہی ہو جو نمونۂ عمل قرار پائے اللہ کی طرف سے، اور نمونۂ عمل قابل اتباع وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہو، یعنی یوں کہا جائے کہ وہ معصوم ہو، محفوظ عن الخطا ہو۔ بہت سی دلائل ہیں پیغمبر کے لیے بھی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی کہ یہ محفوظ عن الخطا تھے، ہر خطا غلطی سے پاک تھے۔ لیکن اب اگر عورتوں کے لیے معصوم عالم کی زندگی نمونۂ عمل اللہ کی طرف سے ہے تو ان کو بھی معصومہ بنانا چاہیے، ان کو بھی محفوظ عن الخطا ہونا چاہیے، ان کی زندگی بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، کوئی نقص کوئی عیب ان کی زندگی میں نہ ہو۔ یہ بھی عصمت کے درجے پر فائز ہوں، جس طرح سے پیغمبر اسلام عصمت کے درجے پر فائز تھے اور ہمارے 12 ائمہ عصمت کے درجے پر فائز تھے۔ تو اب کیا دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ کو معصومہ ہم سمجھیں اور معصومہ مانیں؟ بس عزیزوں، قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 33ویں آیہ کریمہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، جسے ہم آیہ تطہیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، خداوند عالم نے اپنے کتاب قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات محمد وعلیہ۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر رجس سے تمہیں پاک رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزوں، یہ اب ظاہر کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں رجس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن بس آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اس نے پاک رکھا ہے کسے؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت میں کون ہیں؟ آج عالم اسلام نے جہاں فضیلت کی اور آیتوں پر ڈاکہ مارا ہے، ایک آیت یہ بھی ہے جس کے لیے مسلمان بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج کے لیے آیت نازل ہوئی، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ عزیزوں، اہل بیت ہیں اور ازواج رسول ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے،
اہل بیت کو آپ دیکھیں، قرآن مجید کی آیت کا ایسے مقام پر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ازواج کے لیے نازل ہوئی، اس لیے کہ یہ آیت ایسے مقام پر رکھی ہوئی ہے جہاں پہلے بھی ازواج رسول کا ذکر ہے، بعد میں بھی ازواج رسول کا ذکر ہے۔ تو ایک قاری قرآن سادہ لو انسان جو شان نزول سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھے گا، آگے کی آیتوں کو دیکھے گا، پیچھے کی آیتوں کو دیکھے گا، اور وہ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لے گا یہ آیت بھی ازواج کے لیے آئی ہے، اس سے مراد اہل بیت، اس میں ازواج رسول بھی ہیں۔ عزیزوں، یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ازواج رسول اور اہل بیت ہیں، اور ہر آیت کے لیے ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کب اتری، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یہ آیت کس کے بارے میں آئی۔ لہذا اس ذیل میں کتب احادیث میں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث جناب ام سلمہ سے بھی ہے، ایک حدیث ایک اور ام المومنین سے ہے، لیکن میں ام سلمہ کی روایت کو پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول، یہ پانچوں حضرات چادر یمانی میں آرام کر رہے تھے۔ جب یہ پانچوں جمع ہو گئے تو میں بھی آگے بڑھی، چادر کا کونا پکڑ کر میں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول نے چادر کا کونا اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ انکی علی خیر، تم چادر میں نہیں آ سکتی ہو، لیکن ہاں تم خیر پر ہو۔ یعنی ام سلمہ کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ ام سلمہ جس کو رسول نے خیر کی سند دی، وہ بھی چادر میں داخل نہیں ہو سکی۔ چادر میں جو لوگ تھے آیت تطہیر صرف ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب ام سلمہ جیسی بی بی جن کو رسول نے خیر کی سند دی ہو، جب وہ آیت تطہیر کا مصداق نہیں بن سکتی، تو وہ ازواج جن کی زندگی میں شر نظر آتا ہے، جن کی زندگی میں جنگ نظر آتی ہے، جو وصی رسول سے مقابلے پر آ گئیں، کیا ہم انہیں اس آیت تطہیر کا مصداق مان سکتے ہیں؟ تو آیت تطہیر صرف پنجتن پاک اور نسل امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہونے والے 9 ائمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں صرف 14 معصومین علیہ السلام اس کا مصداق ہیں۔ اب آئیے، معتبر ترین روایت جو ہے وہ ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کو بیان کیا ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے۔ اس کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں علماء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ علامہ مرشی، ایران کے ایک بزرگ عالم دین جن کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، بہت بڑے عالم دین محقق تھے، انہوں نے بھی جناب فاطمہ زہرا سے لے کے اپنے دور تک کے اس سلسلہ روایت کو نقل کیا اور بتایا کہ یہ معتبر ترین حدیث ہے، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے کیا محفلوں کے موقع پر، ہمارے کیا پروگرام میں، ہمارے کیا کوئی نئے مکان کے افتتاح میں، شب جمعہ، جمعرات کو مختلف مواقع پہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے،
اور یہ بہت ہی خیر و برکت والی روایت ہے، بہت سے قصے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کی فضیلت آخر کے فقروں میں پیغمبر اسلام اور مولا کائنات سے مروی ہے۔ آپ حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ حدیث قصہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث قصہ میں خداوند عالم فاطمہ زہرا نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ان تفصیلات میں ایک فقرہ جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب مکمل ہو گئے اور چادر میں جمع ہو گئے، دو لفظ آئے ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب مکمل ہو گئے، ایک چیز ادھوری رہتی ہے اور ایک چیز مکمل ہوتی ہے۔ اہل بیت ایک نور تھے، اس کے ٹکڑے الگ الگ، ایک علی، ایک رسول، ایک حسن، ایک حسین، ایک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، یہ سب الگ الگ نور تھے۔ لیکن جب یہ سارے نور چادر میں آ گئے تو فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم سب مکمل ہو گئے، ایک نور تھا، یہ موقع وہ ہے جہاں سارے نور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ شہزادی فرما رہی ہیں جب ہم سب چادر میں مکمل ہو گئے اور جمع ہو گئے، اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں خلق کیا، دریاؤں میں کشتیوں کو نہیں روا کیا، روشن آفتاب اور مہتاب نہیں پیدا کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان کی محبت میں جو اس وقت یہ 5 افراد چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اس وقت جبرائیل امین پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار تو یہ تو بتا کہ اس چادر میں ہیں کون کون؟ تو میں ایک سوال کروں گا، اے جبرائیل کیا تم نہیں جانتے کہ چادر میں ہیں کون کون؟ تم تو اس در کے خادم ہو، وہی لاتے ہو، تم تو حسنین کا جھولا جھلا چکے ہو، اس در کے پرانے خادم ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کون کون ہیں؟ تو جب نہیں جبرائیل جواب دے کہ ہم نے دیکھا ہے لیکن الگ الگ دیکھا ہے، رسول کو الگ دیکھا، فاطمہ زہرا کو الگ دیکھا، حسن حسین علی علیہ السلام کو الگ دیکھا، آج یہ پنجتن پاک ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک بلند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ جبرائیل چاہتے تھے کہ جو اللہ کائنات کی خلقت کی وجہ بتا رہا ہے کہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ہم نے صرف ان 5 کی محبت میں خلق کیا ہے یہ ساری کائنات۔ تو جبرائیل امین کے ذریعے سوال کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو بتا کہ اس چادر میں کون کون ہیں؟ بس عزیزوں اللہ کی طرف سے جواب آیا ہم اہل بیت النبوہ۔ اب آپ دیکھیں فرق، ہم اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ، یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں محمد کے اہل بیت ہے۔ اگر محمد کے اہل بیت کہتے تو محمد کے اہل بیت میں ازواج بھی آ جاتی۔ ہم اہل بیت نبوہ، اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں، جب سے نبی ہیں جب سے یہ اہل بیت بھی ہیں۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب یہ اس وقت نبی تھے یہ ان کے اہل بیت نبوہ، اہل بیت بھی ان کے اس وقت موجود تھے۔ ہم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ،
اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ زہرا ہے، اس میں ان کے پدر بزرگوار ہیں، اس میں ان کے شوہر نامدار ہیں، اور اس میں ان کے فرزند ہیں۔ بنوہا جمع کا صیغہ، صرف دو ہی بیٹے نہیں ہیں بلکہ نسل فاطمہ زہرا میں پیدا ہونے والے قیامت تک جتنے ان کے فرزند ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اگر ہم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا بنوہا، اگر لفظ بنوہا استعمال نہ ہوتا، ابنین یا ابنان ہوتا، تو حسن حسین تو آئے تطہیر کا مصداق بنتے، لیکن نسل حسین سے پیدا ہونے والے باقی 9 ائمہ آئے تطہیر کا مصداق نہ بن پاتے۔ اللہ نے بنوہا کہہ کر بتا دیا کہ اس میں 2 ہی اولاد نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ان کی اولادیں بھی اس آئے تطہیر کا مصداق ہیں۔ مرکز آئے تطہیر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات کو قرار دیا گیا۔ بس عزیزوں، جب مرکز آئے تطہیر فاطمہ زہرا ہے تو اب یہاں سے دلیل ملی ان کی طہارت کی، ان کی پاکیزگی کی اور ان کی عصمت کی۔ جس طرح سے رسول معصوم ہیں، اسی طرح سے علی معصوم، اسی طرح سے حسن حسین معصوم، اور اسی طرح سے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا بھی معصومہ ہیں۔ جب یہ معصومہ ہیں، بنص قرآنی کوئی خطا، کوئی غلطی کا امکان جس طرح سے نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے فاطمہ زہرا سے بھی کوئی غلطی و خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو اب جس طرح سے رسول امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونے عمل ہیں اور ان کا اتباع لازم ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بہترین نمونے عمل ہیں۔ خواتین کو اگر سیرت دیکھنا ہے، اگر کردار دیکھنا ہے، اگر بہترین اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونے عمل بنائیں۔ بحیثیت ماں کے کردار فاطمہ دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ لو، بحیثیت زوجہ کے دیکھنا ہے کہ ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے تو آ کر سیرت فاطمہ دیکھ لو، اگر بحیثیت ماں کے دیکھنا ہے تو آ کر فاطمہ زہرا کا دیکھ لو کہ کس طرح سے انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا۔ ان کی گود میں پرورش پانے والے حسن حسین علیہ السلام اور جناب زینب ام کلثوم ہیں۔ بہترین یہ اسوہ حسنہ خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے۔ بس عزیزوں، فاطمہ زہرا کے بہت سے القاب ہیں۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ لقب صفت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا لقب ہے طاہرہ، تو یہ پاک و پاکیزہ ہیں ہر گندگی سے، ہر رزق سے۔ عورتوں پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ نماز ان پر واجب نہیں رہتی، لیکن معصومہ کو اللہ نے اس نجاست سے، اس گندگی سے بھی پاک رکھا۔ یہ ہمیشہ نماز میں مشغول رہتی ہیں، یہ ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ طاہرہ ہیں، یہ بطول ہیں، یہ محدثہ ہیں۔ محدثہ کے معنی ہے ملائکہ سے کلام کرنے والی۔ جس طرح سے جناب مریم ملائکہ سے کلام کرتی تھی، اسی طرح سے فاطمہ زہرا بھی محدثہ، فاطمہ زہرا بھی ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ بس عزیزوں، قرآن میں جناب مریم کا ذکر آیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین۔ علیکم السلام۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا، و طہرک، تمہیں پاک رکھا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہارا انتخاب عالمین کی عورتوں پر کیا ہے۔ یہ قرآن میں جناب مریم کے لیے آیت موجود ہے، لیکن ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی
تو ملائکہ آ کر انہیں گھیر لیتے تھے اور ان سے کلام کرتے تھے اور انہیں آواز دیتے تھے، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک رکھا ہے، اور آپ کا انتخاب عالمین کی عورتوں پر کیا گیا ہے۔ لیکن مجھے قرآن کی آیت مریم کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے حدیث، دونوں کے فقرے ایک نظر آتے ہیں، لیکن دونوں میں جو فرق کیا وہ پیغمبر اسلام کی حدیث نے کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مریم اپنے دور کی عورتوں میں منتخب تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ اولین اور آخرین کی عورتوں میں منتخب کی گئیں، اور میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ سیدت نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ بس عزیزوں، سیادت اس خانوادے کی طرح امتیاز ہے، اس خانوادے کا طرح امتیاز ہے۔ یہاں خانوادہ وہ ہے کہ جو ہر ایک سردار نظر آتا ہے، اگر باپ کو دیکھا تو سردار انبیاء نظر آئے، اگر شوہر کو دیکھا تو سردار اوصیاء نظر آئے، اگر بچوں کو دیکھا تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان اہل جنت کے سردار نظر آئے، اگر فاطمہ زہرا کو دیکھا تو یہ سیدت نساء العالمین نظر آئیں۔ باپ بھی سردار نبیوں کے، شوہر بھی سردار اوصیاء کا، اور بچے بھی سردار جوانان اہل جنت کے، اور فاطمہ زہرا بھی سردار تمام خواتین کی۔ بس عزیزوں، انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ معصوم عالم کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی، جو آ رہی ہے، آج پہلی ہو چکی ہے۔ آپ حضرات ایام فاطمی منا رہے ہیں، معصوم عالم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ہماری خواتین کو توفیق ہو کہ وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنی سیرت کا جز بنا لیں۔ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرِ اسفر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں۔